نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے, ہمارے لیے ماڈل ہے. آؤ ذرا دیکھو اور ہم نبی اکرم کی زندگی کو شادی بیاہ میں بھی اپنے لیے ماڈل بنائیں, نمونہ بنائیں. مجھے بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی زینب کا نکاح کیا, رقیہ کا نکاح کیا, ام کلثوم کا نکاح کیا, فاطمہ کا نکاح کیا. ڈھونڈو ان چاروں شادیوں میں کہ کتنے کتنے لوگ نبی اکرم کے گھر میں باراتی بن کے آئے, ان کی تعداد کتنی تھی. ذرا ڈھونڈو, تلاش کرو کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو جہیز میں کیا دیا. ڈھونڈو اور تلاش کرو اور دیکھو جا کر. سماج اور سوسائٹی میں رہنے والوں, مسجد اور مدرسوں کے لیے کمیٹیاں بنانے والوں, ان غریب لڑکیوں کے لیے کب کمیٹی بناؤ گے اور ان غریب لڑکیوں کی شادیوں کا انتظام تم کب کراؤ گے؟ اپنے سماج اور سوسائٹی میں جہیز کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر پاتے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے بھی شادیاں کی ہیں اور ایک نہیں 11 نکاح کر کے دکھائے. لیکن دیکھو اللہ کے رسول اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو باراتی بنا کر لے گئے اور لڑکی والوں کے اوپر کتنا بوجھ بنے. جاؤ بخاری کتاب النکاح پڑھ لو, مسلم کتاب النکاح پڑھ لو. نبی اکرم نے ایک نہیں 11 نکاح کر کے دکھائے. اور پھر دیکھو کہ نبی اکرم نے اپنی شادی میں کتنے باراتیوں کا انتظام کیا اور کتنے لوگوں کو لے کر گئے. پھر دیکھو نبی اکرم کے گھر میں بھی پیدائش ہوئی, حضرت خدیجہ سے بچہ پیدا ہوا. تو دیکھو کہ لڑکی کے ماں کی طرف سے کتنا کھچڑی کا سامان آیا. ہمارے ہاں جب گھر میں, میرے گھر میں میری بیوی کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی نانی کے یہاں سے کتنا سامان آتا ہے. دال, چاول, کپڑا لتا. اور آپ کے یہاں بھی یہ سسٹم چلتا ہوگا. شریعت میں دیکھو اللہ کے رسول کے گھر میں پیدائش ہوئی, بتاؤ ننیال سے کتنا آیا. فاطمہ نے حسن کو جنا, حسین کو جنا, تو نبی اکرم نے کتنا سامان بھیجا. آپ کو ساری یہ تمام چیزوں سے خالی ملے گی زندگی, کیونکہ شریعت ان چیزوں کا نام نہیں ہے جو آج ہم نے رسم و رواج بنا کے رکھا ہے. ہر چیز میں ہمیں آئیڈیل بنانا ہے نبی اکرم کی زندگی کو. اٹھنا, بیٹھنا, لیٹنا, سونا, جاگنا, کھانا, پینا, ہر چیز میں ہمیں نبی اکرم کی زندگی کو آئیڈیل بنانا ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ اٹھا کر دیکھو اور اس سے سیکھو کہ ان کی زندگی کیا تھی اور کہاں سے انہوں نے سبق لیا تھا. رات میں اکیلے جایا کرتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا. ایک بار کسی نے دیکھ لیا, حضرت طفیل دوسی نے, حضرت طفیل جو قبیلے دوس سے تعلق رکھتے تھے, دیکھ لیا کہ اللہ حضرت عمر کہاں جاتے ہیں. رات میں چھپ کر دیکھ لیا تو پتا چلا کہ ایک بیابان جنگل کے کنارے جاتے ہیں, ایک جھونپڑی میں ہلکی سی روشنی آ رہی تھی, اسی جھونپڑی میں گھس جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس جھونپڑی سے نکلتے ہیں اور سیدھے دربار خلافت میں پہنچ جاتے ہیں. حضرت طفیل کہتے ہیں کہ اس جھونپڑی میں عمر رات میں کیوں گیا؟ کہتے ہیں کہ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے. اللہ عمر اتنی رات میں اس جھونپڑی میں جا کر کیا کرتا ہے؟ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ عمر رات کو جایا کرتا, لیکن آج یہ دیکھ لیا کہ کہاں آتا ہے, اس جھونپڑی میں آ کے کیا کرتا ہے. جب عمر فاروق اس جھونپڑی سے نکل کر گئے تو طفیل دوسی اس جھونپڑی میں گھستے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے, وہ دونوں پیروں سے لنگڑی ہے, اس کے منہ میں دانت نہیں ہے, آنکھوں سے اندھی ہے. حضرت عمر فاروق نے اس عورت کے پاس حضرت طفیل جاتے اور کہتے, ماں ابھی یہ آدمی جو تمہارے پاس آیا تھا یہ کون تھا؟ اس بڑھیا نے تتلاتے ہوئے زبان سے کہا, بیٹا جب تو مجھے ماں کہہ رہا ہے تو تو بیٹا ہی ہے. ماں نے اس بڑھیا نے کہا, بیٹا مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ کون ہے, یہ تو میرا بیٹا ہے. وہ یہاں آتا اور مجھ سے کہتا, ماں یہ, میں کہتی ہوں ہاں بیٹا, میں اس سے 4 سال سے اس کا نام پوچھ رہی ہوں, لیکن 4 سال سے اس نے اپنا نام نہیں بتایا. کہا ماں نام سے کیا مطلب, میں تیرا بیٹا ہوں. کہا اچھا 4 سال سے آ رہا ہے. کہا بلا ناغا آ رہا ہے, ایک دن کا بھی ناغا نہیں ہوتا ہے. میڈیا والوں چیف منسٹر کون ہوتا ہے لکھو, میڈیا والوں پرائم منسٹر کون ہوتا ہے لکھو. اگر تمہاری قلم میں جرأت ہے تو لکھو, تمہاری زبان میں طاقت ہے تو بولو, اگر ہمت ہے تو بولو, اگر کسی کی ہڈیوں پہ نہ پل رہے ہو تو جرأت کرو اور بولو. ہمت ہے تو اسلام کے قائد محمد رسول اللہ کی درسگاہ سے
سے نکلنے والے اس طالب علم حضرت عمر فاروق کے کارنامے کو بیان کرو. رات میں، اور وہ بھی ہندوستان کی طرح ایک ملک نہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا وہ عمر، عرب اس کے قبضے میں، ایران اس کے کنٹرول میں، شام اس کے کنٹرول میں، مصر اس کے قبضے میں، آذربائیجان اس کے قبضے میں، سیریا اس کے قبضے میں، اسرائیل اس کے انڈر میں، فلسطین اس کے انڈر میں. یہ سارے تو آج الگ الگ ملک ہیں. حضرت عمر ان تمام ملکوں کا اکیلا حکمراں، اکیلا خلیفہ، اور یہ رات کے تاریکی میں کہاں جا رہا ہے؟ ایک بوڑھی عورت کی خدمت کر رہا ہے. بڑھیا نے کہا بیٹا وہ 4 سال سے یہاں آ رہا ہے. کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ میں اسی چٹائی پر لیٹرین کر لیتی ہوں کیونکہ میں پیروں سے لنگڑی ہوں، چل نہیں پاتی ہوں. سب سے پہلے وہ میری چٹائی سے میری گندگی کو، میرے پیشاب و پائخانے کو صاف کرتا ہے، پھر میری چٹائی کو پانی سے دھوتا ہے، پھر میرے کپڑے دھلتا ہے، پھر مجھے دوسرے کپڑے پہناتا ہے، پھر میرا ہاتھ میرا منہ دھلاتا ہے، پھر کھانا یہیں پر گرم گرم بناتا ہے، اور جب کھانا بن کے تیار ہو جاتا ہے تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے، اور جو لقمہ میں چبا نہیں پاتی ہوں دانتوں کی وجہ سے تو وہ اپنے منہ میں پہلے چبا کر نرم کرتا ہے، پھر وہ میرے منہ میں ڈالتا ہے. آئے میرے بیٹے، وہ 4 سال سے میرا پیشاب، میرا پائخانہ، میری لیٹرین، میرے کپڑے صاف کر رہا ہے، مجھے یہاں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھلا رہا ہے. حضرت طفیل دوسی کے منہ سے نکل گیا، امیر المومنین تم نیکیوں میں کتنے آگے نکل گئے. امیر المومنین یہ تمہاری نیکی کا راز ہے جو آج تک مجھے نہیں معلوم. حضرت طفیل دوسی کی آواز بڑھیا نے سنی. کہا بیٹا کس کی بات کر رہے ہو؟ ماں یہ تمہارے پاس جو آدمی آ رہا ہے 4 سال سے یہ معمولی آدمی نہیں ہے، یہ 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہے، یہ امیر المومنین حضرت عمر ہے جو تمہاری خدمت کر رہے ہیں. یہ سن کر بڑھیا بھی رونے لگی. میرے بھائی حضرت طفیل دوسی اب دیکھتے ہیں کہ عمر کہاں ہے. عمر فاروق اپنے گھر میں باہر والے کمرے میں مصلی بچھائے ہوئے، تہجد کی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کی زبان سے یہ جملہ زور زور سے نکل رہا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. الہ العالمین تو جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے کہ جہنم کا عذاب بہت زیادہ سخت اور بہت زیادہ چمٹنے والا ہے. یعنی اتنا کام کرنے کے باوجود کہہ رہے ہیں اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما، اللہ جہنم کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے. پیچھے سے طفیل دوسی چیختے امیر المومنین جو شخص رات کی تاریکی میں اٹھتا ہو، بوڑھی عورت کی جھوپڑی میں جاتا ہو، اس کا پیشاب و پائخانہ صاف کرتا ہو، اس کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھلتا ہو، اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھلاتا ہو، اس کا منہ ہاتھ دھلا کر اس کو نہلا دھلاتا ہو، اگر اتنی خدمت کرنے والا رات کی تاریکی میں اپنے نیند کو قربان کر کے اس بوڑھی عورت کی 4 سال سے خدمت کرنے والا اگر ایسا شخص جہنم میں چلا گیا تو جنت میں پھر کون جائے گا؟ پھر جنت کن لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ حضرت عمر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگا اللہ آج عمر کی یہ نیکی ظاہر ہو گئی، آج عمر کا یہ اچھا نیک کارنامہ جو تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا اے اللہ آج ظاہر ہو گیا. اللہ میری اس عبادت کو تو ریا نمود میں مت لکھ لینا، دکھاوے میں مت لکھ لینا. اے اللہ میں یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا، تیری رضا مندی کے لیے کر رہا تھا. آج طفیل کو پتا چل گیا، میں نے نہیں بتایا، اس نے جاسوسی کر کے میرا پتہ لگا لیا. اے اللہ میرے اس عمل کو تو ریا نمود میں مت لکھ لینا. میرے بھائیوں یہ تھا نبی اکرم کا بتایا ہوا طریقہ کہ عبادت اس طرح کرو. اگر وہ بندوں سے تعلق رکھتی ہو، کسی کی خدمت سے تعلق رکھتی ہو تو دوسرے کو پتہ نہ چلنے پائے. اس نیکی کو ظاہر مت ہونے دو اور اس کے ثواب کی امید اللہ سے رکھو. آج کے اس سیلفیوں کے زمانے میں، آج کے اس موبائل کے دور میں جہاں
اپنی دکان کو چمکانے کے لیے کسی بڑے مولانا کی سیلفی تک لے کر اپنے دوستوں کو شیئر کرنے پر یہ کہا جاتا ہو کہ مولانا جرجیس ہماری دکان پہ آئے, ہماری ہوٹل میں بیٹھے, ہمارے علاقے میں آئے, دیکھو ہمارے کتنے اچھے تعلقات ہیں, ہم جرجیس صاحب سے ملے. یہ بیچارے حضرت عمر فاروق کی زندگی سے سیکھیں اور عبرت حاصل کریں. آج کے اس ریا نمود کے زمانے میں حضرت عمر فاروق کے اس کارنامے کو یاد کریں اور دیکھیں کہ وہ ریا نمود سے کتنا دور رہتے تھے اور دکھاوے سے کتنا دور رہتے تھے. یہاں تو ابھی دیکھیے گا, ابھی تقریر کر کے ہٹیں گے اور جھٹ سے جیسے نیچے اٹھیں گے تو سیلفی لینا شروع, اور کل اپنے یار دوستوں میں بتائیں گے کہ دیکھو میں مل کے آیا ہوں, ہاتھ ملاتے ہوئے فوٹو کھنچوا کے آیا ہوں. یہ ریا نمود ہے, بند کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرجیس کو جرجیس رہنے دو, آپ نے پیر بنانے کی کوشش کی ہے. میرے بھائیوں, اس کائنات کا اگر سب سے بڑا پیر کوئی ہے تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ پیر اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے ان کو پیر بنایا ہے اور نام لیا ہے اور کہا وَرَفَعْنَا لَكَ صَدْرَكَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا, ہم نے آپ کے نام کو بہت بلند کر دیا. اللہ نے اپنے نبی کا ذکر بلند کیا ہے, نبی کو بلند رہنے دو. میرے بھائیوں, ہر آدمی کو شہرت کے اس سریا پہ فائز کرنے کی کوشش مت کرو جس کا وہ حقدار نہیں ہے. یہی چیزیں ریا نمود پیدا کرتی ہیں, یہی چیزیں دکھاوا پیدا کرتی ہیں, اور انہی چیزوں سے انسان بڑی سے بڑی عبادتوں کو کھو دیتا ہے اور وہ عبادتیں مٹ جاتی ہیں اور وہ عبادتیں ریا نمود کی وجہ سے برباد کر دی جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سن لو, اور کان کے پردے کھول کے سن لو, بخاری کی حدیث ہے, لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر, رائی سمجھتے ہیں نا سرسوں, سرسوں کا دانا, جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر, رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا, تکبر ہوگا, ریا ہوگی, دکھاوا ہوگا, وہ آدمی کبھی جنت کا دروازہ نہیں دیکھے گا. لا يدخل الجنت, وہ آدمی کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. بخاری کی حدیث ہے, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہوگا تو وہ آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا. یہاں تو اگر جلسے میں کسی کا نام نہ لو تو ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ نے میرا نام نہیں لیا. اگر آپ کو کسی نے 10,000 روپے دیے تو اسٹیج پہ بولنا پڑے گا فلاں نے 10,000 روپے مسجد کو یا مدرسے کو دیے ہیں, اور مولانا صاحب جو چندہ کر رہے ہیں اس کو سب سے بڑا والا نعرہ لگانا پڑے گا, نعرہ تکبیر, جتنا بڑا نوٹ اتنا بڑا نعرہ. اور جب تک یہ نہیں تو بیچارہ وہ بھی خوش نہیں ہوگا. کیوں اپنی عبادتوں کو برباد کر رہے ہو, کیوں اپنا صدقہ و خیرات برباد کر رہے ہو. میرے بھائیوں, دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے, اسٹیج پہ پھینک دیجیے اور کہیے ہم نے اللہ کی رضامندی کے لیے دیا ہے. مولوی سے دعا مت کرائیے, اپنے دل میں کہیے کہ اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچا دے, اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچائے, اللہ اس کا ثواب فلاں. آپ اپنے دل میں نیت کریے, اللہ آپ کے دل کی نیت کے مطابق آپ کو ثواب دے گا. مولانا جرجیس کہیں اللہ اس کے مال میں برکت دے, تبھی آپ کو برکت کی دعا نہیں ملے گی. آپ نے نیت کر لی, آپ نے جس نیت کے ساتھ پیسہ دے دیا اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. میرے بھائیوں, اگر آپ کا پیسہ حلال کا ہوا تو, اور اگر حلال کا نہیں حرام کا ہوا تو مولانا جرجیس کے اگر سعودیہ کے امام حرم بھی دعا کرے تو قبول نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں, ان چیزوں کو آپ یاد رکھیے گا اور ذہن میں رکھیے گا. 3:34 ہو چکے ہیں میرے بھائیوں, 1:45 بجے سے میں بول رہا ہوں, 2 گھنٹہ تو مجھے تقریباً ہو ہی گیا ہے, اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ گاڑی 5 گھنٹہ لیٹ آئی, پھر بھی میں چلا اور چل کے آیا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہماری زندگیوں میں رسول اللہ کا اسوہ پیدا فرما دے, ہمیں ہر عمل جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری زندگیوں میں خلوص پیدا فرما دے. اے اللہ, اٹھنے بیٹھنے لیٹنے سونے جاگنے کھانے پینے میں, نکاح شادی بیاہ نماز روزہ حج و زکات سب میں, اے اللہ مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.